بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی تفسیر۔ چوپایا تو ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو چار ہاتھ پاؤں پر چلتا ہے، لیکن ان میں سے صرف وہ جانور حلال ہیں جو مویشیوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی گائے، اونٹ اور بھیڑ بکری، یا پھر ان مویشیوں کے مشابہ ہوں جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ۔ ان حرام چیزوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر آگے آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے، یعنی مویشیوں کے مشابہ جانور مثلاً ہرن وغیرہ اگرچہ حلال ہیں اور ان کا شکار بھی حلال ہے، لیکن جب حج یا عمرے کے لیے کسی نے احرام باندھ لیا ہو تو ان جانوروں کا شکار حرام ہو جاتا ہے۔ اس جملے نے ان تمام سوالات اور اعتراضات کے جڑ کاٹ دی ہے جو لوگ محض اپنی محدود عقل کے سہارے شرعی احکام پر عائد کرتے ہیں۔ مثلاً یہ سوال کہ جانور بھی تو آخر جان رکھتے ہیں، ان کو ذبح کر کے کھانا کیوں جائز کیا گیا ہے، جبکہ یہ ایک جاندار کو تکلیف پہنچانا ہے، یا مثلاً یہ سوال کہ فلاں جانور کو کیوں حلال کیا گیا اور فلاں جانور کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے۔ آیت کے اس حصے نے اس کا مختصر اور جامع جواب یہ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، وہی اپنی حکمت سے جس بات کا ارادہ فرماتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے۔ اس کا ہر حکم یقیناً حکمت پر مبنی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے ہر حکم کی حکمت بندوں کی سمجھ میں بھی آئے، لہٰذا بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو چون اور چیرا کے بغیر تسلیم کر کے اس پر عمل کریں۔ صلح حدیبیہ کے واقعے میں مکہ مکرمہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو حرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ مسلمانوں کو طبعی طور پر اس واقعے پر سخت غم و غصہ تھا، اور یہ احتمال تھا کہ اس غم و غصہ کی وجہ سے کوئی مسلمان اپنے دشمن سے کوئی ایسی زیادتی کر بیٹھے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس آیت نے متنبہ کر دیا کہ اسلام میں ہر چیز کی حدود مقرر ہیں اور دشمن کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک مشترک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم کرتے تھے، اور قرعہ اندازی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف تیروں پر حصوں کے نام لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے، پھر جس شخص کے نام جو حصہ نکل آیا اسے گوشت میں سے اتنا حصہ دے دیا جاتا تھا، اور کسی کے نام پر کوئی ایسا تیر نکل آیا جس پر کوئی حصہ مقرر نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب کسی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، اور اس فال میں جو بات نکل آئے اس کے پیروی لازم سمجھتے تھے۔ ان تمام طریقوں کو آیت کریمہ نے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں یہ جوا ہے اور دوسری صورت میں یا علم غیب کا دعویٰ ہے، یا کسی معقول وجہ کے بغیر کسی بات کو لازم سمجھنے کی خرابی ہے۔ بعض حضرات نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو۔ یہ دوسرے طریقے کی طرف اشارہ ہے، اور آیت کے الفاظ میں اس ترجمے کی بھی گنجائش ہے۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ شکاری جانوروں مثلاً شکاری کتوں اور باز وغیرہ کے ذریعے حلال جانوروں کا شکار کر کے انہیں کھانا جن شریعت کے ساتھ جائز ہے ان کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ
शिकारी जानवर को सीधा लिया गया हो, जिसकी अलामत ये बयान की गई है कि वो जिस जानवर का शिकार करे उसे खुद ना खाए बल्कि अपने मालिक के लिए रोक रखे। दूसरी शर्त ये है कि शिकार करने वाला शिकारी कुत्ते को किसी जानवर पर छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाह पढ़े। खाने से यहाँ मुराद ज़बीहा है, यानी हलाल किया गया जानवर। अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई चूँकि जानवर की ज़बह में इन्हीं शराइत की रियायत रखते थे जो इस्लामी शरीयत में मुकर्रर हैं, और वो दूसरे गैर मुस्लिमों से इस मामले में मुमताज़ थे कि फिल जुमला आसमानी किताबों को मानते थे। इसलिए उनके ज़बह किए हुए जानवर मुसलमानों के लिए जायज़ करार दिए गए थे, बशर्ते कि वो जानवर सही शरई तरीके से ज़बह करें और उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम ना लें। आजकल की यहूदियों और ईसाइयों में एक बड़ी तादाद तो उन लोगों की है जो दर हकीकत दहरिये हैं, खुदा ही के कायल नहीं है। ऐसे लोगों का ज़बीहा बिल्कुल जायज़ नहीं है, और उनमें से बाज़ अगरचे ईसाई या यहूदी हैं मगर अपने मज़हब के अहकाम को छोड़े हुए हैं और ज़बह करने में शरई शराइत का लिहाज नहीं करते, इसलिए उनका ज़बीहा भी हलाल नहीं है। अहले किताब की दूसरी खुसूसियात ये बयान की गई हैं कि उनकी औरतों से निकाह भी हलाल है, लेकिन यहाँ भी दो अहम नुक्ते याद रखने ज़रूरी हैं। एक ये कि ये हुक्म उन यहूदी या ईसाई ख़वातीन का है जो वाकई यहूदी या ईसाई हों, जैसे कि ऊपर अर्ज़ किया गया। मगरिबी ममालिक में बहुत से लोग ऐसे हैं कि मर्दमशुमारी के हिसाब से तो उन्हें ईसाई या यहूदी गिना गया है, लेकिन न वो खुदा पर ईमान रखते हैं, न किसी पैगंबर या किसी आसमानी किताब पर। ऐसे लोग अहले किताब में शामिल नहीं हैं, न उनका ज़बीहा हलाल है और न ऐसी औरतों से निकाह हलाल है। दूसरा नुक्ता ये है कि अगर कोई औरत वाकई यहूदी या ईसाई हो, लेकिन इस बात का काफ़ी ख़तरा हो कि वो अपने शौहर या बच्चों पर असर डालकर उन्हें इस्लाम से दूर कर देगी, तो ऐसी औरत से निकाह करना गुनाह होगा। ये और बात है कि अगर किसी ने निकाह कर लिया तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा और औलाद को हराम नहीं कहा जाएगा। आजकल चूँकि मुसलमान अवाम में अपने दीन की ज़रूरी मालूमात और उन पर अमल की बड़ी कमी है, इसलिए इस मामले में बहुत एहतियात लाजिम है। क़ज़ाई हाजत की जगह से आना दर हकीकत उस छोटी नापाकी की तरफ इशारा है जिसमें इंसान पर नमाज वगैरह पढ़ने के लिए सिर्फ वुज़ू वाजिब होता है, और औरतों से मिलाप उस बड़ी नापाकी की तरफ इशारा है जिसको जनाबत कहते हैं और जिसमें गुस्ल वाजिब होता है। बताना ये मकसूद है कि जब पानी मयसर ना हो या बीमारी वगैरह की वजह से उसका इस्तेमाल मुमकिन ना हो, तो नापाकी चाहे छोटी हो या बड़ी, दोनों सूरतों में तयम्मुम की इजाज़त है और दोनों सूरतों में उसका तरीका एक ही है। ये उन मुख्तलिफ वाक़यात की तरफ इशारा है जिनमें कुफ़ार ने मुसलमानों का ख़ात्मा करने के मंसूबे बनाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उन सब को खाक में मिला दिया। ऐसे वाक़यात बहुत से हैं। उनमें से कुछ वाक़यात मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत भी ज़िक्र किए हैं। मसलन सही मुस्लिम में रिवायत है कि मुशरिकीन से एक जंग के दौरान असफ़ान के मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज तमाम सहाबा को जमात से पढ़ाई। मुशरिकीन को पता चला तो उनको हसरत हुई कि जमात के दौरान मुसलमानों पर हमला करके उन्हें ख़त्म कर देने का ये बेहतरीन मौका था।
پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جب یہ حضرات عصر کی نماز پڑھیں گے تو ان پر ایک دم حملہ کر دیں گے۔ لیکن عصر کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی، جس میں مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور ایک حصہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ چنانچہ مشرکین کا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، چنانچہ جب ان سے یہ عہد لیا گیا تو ہر قبیلے کے سردار کو اپنے قبیلے کا نگراں بنایا گیا تاکہ وہ عہد کی پابندی کی نگرانی کریں۔ اچھے قرض یا قرض حسن کا اصل مطلب وہ قرض ہے جو کوئی شخص کسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے یا کسی اور نیک کام میں پیسے خرچ کیے جائیں۔ یعنی اس قسم کی شرارتیں تو ان کی پرانی عادت ہے، لیکن آپ کو فی الحال سارے بنی اسرائیل کو کوئی اجتماعی سزا دینے کا حکم نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ خود سزا دے گا۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے اور ان کے مذہبی اختلافات نے دشمنی اور خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ اس خانہ جنگی کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے یوں تو اپنی آسمانی کتابوں کی بہت سی باتوں کو چھپا رکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان باتوں کو ظاہر فرمایا جن کی وضاحت دینی اعتبار سے ضروری تھی۔ بہت سی باتیں ایسی بھی تھیں جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھیں، مگر ان کی پوشیدہ رہنے سے کوئی عملی یا اعتقادی نقصان نہیں تھا، اور اگر ان کو ظاہر کیا جاتا تو یہود و نصارہ کی رسوائی کی سوا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی باتوں سے درگزر فرمایا اور ان کی حقیقت واضح کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یہ بات یہود و نصارہ بھی مانتے تھے کہ وہ مختلف مواقع تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ اس بات کے بھی قائل تھے کہ آخرت میں بھی کچھ عرصے کے لیے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ لہٰذا بتانا یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں کسی خاص نسل کے بارے میں یہ دعوے کرنے کی وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے اور اس کے قوانین یعنی قانون لاز سے لازمی طور پر مستثنیٰ ہے، بالکل غلط دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں۔ اس نے کوئی خاص نسل اپنی رحمت کے لیے مخصوص نہیں کی ہے، البتہ وہ اپنی حکمت کے تحت جس کو چاہتا ہے بخش بھی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون عدل کے تحت سزا بھی دیتا ہے۔ مقدس سرزمین سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو انبیاء کرام کو محفوظ کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس لیے اس کو مقدس فرمایا گیا ہے۔ جس واقعے کی طرف ان آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام اور بالخصوص فلسطین کا علاقہ تھا۔ فرعون نے مصر میں ان کو غلام بنا رکھا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب وہ فلسطین میں جا کر آباد ہوں۔ اس وقت فلسطین پر ایک کافر قوم کا قبضہ تھا جو عمالقہ کہلاتے تھے، لہٰذا اس حکم کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین جا کر عمالقہ سے جہاد کریں، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ وعدہ بھی کر لیا گیا تھا کہ جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح ہوگی، کیونکہ یہ
سرزمین تمہاری مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فلسطین کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ عمالقہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ دراصل یہ لوگ قوم عاد کی نسل سے تھے اور بڑے زبردست ڈیل ڈول کے مالک تھے۔ بنی اسرائیل ان کی ڈیل ڈول سے ڈر گئے اور یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے اور اس نے فتح کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ دو صاحبان حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام تھے جو ہر مرحلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفادار رہے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق تم ہی غالب رہو گے۔